السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الشمس تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ سورہ شمس مکی ہے۔ سورہ شمس 15 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ اور اگر آپ اب تک کہ ہماری ساری ویڈیو شروع سے اور ترتیب سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے کتاب التجوید پارہ عام کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں آپ کو ہمارے ساری ویڈیو شروع سے اور ترتیب سے بآسانی مل سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها والشمس وضحاها۔ والشمس الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہوں تو الف اور لام کو نہ پڑھیں گے، بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ شین یا حروف شمسی میں سے ہے، شین سے پہلے الف و لام آ رہے ہیں، اس لیے الف و لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ والشمس والشمس وضحاها، وضحاها ضاد کو پر پڑھیں گے، ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغ تنقیز ہے، یعنی خا صاد ضاد غین طا قاف ضا، یہ حروف مستعلیہ ہیں اور یہ ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ وضحاها ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وضحاها الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والقمر الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہوں تو صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے۔ قاف یا حروف قمری میں سے ہے، قاف سے پہلے الف و لام، اس لیے صرف لام کو پڑھیں گے، الف کو نہ پڑھیں گے۔ والقمر قاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغ تنقیز ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ والقمر را کو باریک پڑھیں گے، اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر اور پیش ہے تو را کو پر پڑھا جائے گا، اور را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے نیچے زیر اس سے را کو باریک پڑھیں گے۔ والقمر اذا الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اذا تلاها لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ والقمر اذا تلاها الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والنهار نون مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار ایک الف ہے۔ والنہار الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ والنہار والنہار کی را کو باریک پڑھا جائے گا، اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر اور پیش آئے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے نیچے زیر ہے اس لیے را کو باریک پڑھیں گے۔ والنہار اذا الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اذا جلاها لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ جلاها
الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ جلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا واللیل، یا مدہ یا لین وہ یا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے۔ واللیل اذا، الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اذا یغشاہا، غین کو پر پڑھیں گے، غین حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط قز ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ یغشاہا، شین کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یغشاہا، الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا، والسماء، الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہوں تو الف اللام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ سین یا حروف شمسی میں سے ہے اور شین سے پہلے الف اللام، اس لیے الف اللام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ والسماء، والسماء میں مد متصل ہوگا، مد متصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو۔ مد متصل میں حفص کی روایت میں صرف توسط ہے، توسط کی مقدار 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے۔ والسماء وما، الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وما بناہا، نون کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ بناہا، الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ والسماء وما بناها والأرض وما طحاها، والأرض، والأرض کے را کو پر پڑھا جائے گا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ را کے ساکن سے پہلے اگر زبر پیش ہے تو را ساکن کو پر پڑھا جائے گا، را ساکن سے پہلے زیر آئے تو را ساکن کو باریک پڑھا جائے گا، یا را ساکن سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے اس سے را ساکن کو پر پڑھیں گے۔ را ساکن کہتے ہیں وہ را جس کے اوپر جزم ہو۔ والارض، والارض، ضاد کو پر پڑھیں گے، ضاد حروف مستعلیہ میں سے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط قز ہے، یعنی خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ضاد، یہ حروف مستعلیہ ہیں اور یہ ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ والارض وما، الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وما طحاها، طا کو پر پڑھیں گے، طا حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط قز ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ وما طحاها، حا کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وما طحاها، الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ والارض وما طحاها ونفس وما سواها، ونفس ادغام بالغنہ ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا، لام و را میں ادغام بلا غنہ ہوگا، یا تنوین یہاں لام و را میں ادغام بلا غنہ ہوگا، اور یؤمنو کے 4 حرفوں میں ادغام بالغنہ ہوگا۔ یہاں تنوین کے بعد یؤمنو کے 4 حرفوں میں سے واو اور اس لیے یہاں پہ ادغام بالغنہ ہوگا۔ ونفس وما سواها، ونفس وما
الف مدہ الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وما سواہا، واو کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ سواہا الف مدہ الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ فَأَلْهَمَهَا الف مدہ الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا واو مدہ، واو مدہ وہ واو جو ساکن اس سے پہلے پیش ہو، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فُجُورَهَا را کو پر پڑھیں گے، اس کا قاعدہ ہے کہ را کے بعد زبر پیش ہے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، را کے اوپر زبر اس سے را کو پر پڑھیں گے۔ فُجُورَهَا الف مدہ الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قاف میں قلقلہ ہوگا، قاف حروف قلقلہ میں حروف قلقلہ 5 جن کا مجموعہ قطب جد ہے، یعنی قاف طا با جیم دال۔ جب ان حروف کے اوپر جزم آئے تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ وَتَقْوَاهَا واو کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَتَقْوَاهَا الف مدہ الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَتَقْوَاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا صدق الله العظيم۔